دے دے۔ وہ قانون کی تشریح اپنی مرضی سے کرتا ہے اور اس کی تشریح کو پھر فیصلے کا حصہ بنا دیا جاتا ہے۔ یہ تیری عدالتوں میں ہے۔ ایک ہے شارع اور ایک ہے شارع جس کے آخر میں عین ہے۔ یہ شریعت سے ہے، شریعت اللہ نے دی ہے۔ اے امت مصطفیٰ، ہم وہ خوش نصیب ہیں کہ ہمارے آقا کو اللہ نے شارع بھی بنایا ہے اور شارع بھی بنایا ہے۔ میرے مصطفیٰ، تشریح بھی آپ کے اختیار میں، شریعت اللہ دے گا، شریعت میں کمی اضافہ بھی رب نے آپ کے اختیار میں دے دیا ہے۔ گویا آپ شارع علیہ السلام بھی ہیں اور شارع علیہ السلام بھی ہے۔ وقت قلیل ہے تو وقت کی قلت کی وجہ سے دونوں میں ایک ہی مثالوں کے ذریعے آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ دونوں کا ایک ہی مثال کہ شارع کون ہے اور شارع کون ہے۔ شارع تشریح کرنے والا، تو جتنا دین رب نے دیا ہے، جتنا دین رب نے دیا ہے، قرآن کے 30 پارے آپ کے سامنے ہیں، جتنا دین رب نے دیا ہے سارے کے سارے دین کی تشریح زبان مصطفیٰ سے ادا ہوئی ہے۔ ساری وقت ہوتا تو میں آپ کو ہر چیز کی مثال دیتا جو قرآن میں ہے۔ حکم اللہ نے دیا، تشریح مصطفیٰ نے فرمائی ہے۔ آگے میں آپ کے سامنے دلیلیں رکھتا ہوں۔ اور شریعت الحم سے لے کے ناس تک ساری شریعت آپ کو اس میں نہیں ملے گی، آپ کو در مصطفیٰ پہ جانا پڑے گا، پھر شریعت اور دین کا باب پورا۔ اللہ جل مجدہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج دین پورا ہو گیا ہے، مگر یہ دین پورا سمجھائیں گے اور پہنچائیں گے میرے مصطفیٰ کی ذات ہے۔ گویا شارع اور شریعت، اس کے سامنے میں مثال آپ کے سامنے، قرآن اسلام میں سب سے بنیادی عبادت نماز ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جتنا وقت موجود ہے اس کے مطابق میں آپ کے سامنے چند روایات اور مثالیں رکھتا ہوں۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ بنیادی چیزیں ہیں۔ نماز اللہ اور بندے کے درمیان ایسا تعلق ہے کہ جس میں غیر کا تصور بھی نہیں۔ نماز کافر اور مسلمان کے درمیان ایک پہچان ہے۔ نماز کو اللہ رب العزت نے فرض قرار دیا۔ نماز کا سب سے عبادات میں سب سے زیادہ حکم آیا۔ بہت توجہ چاہوں گا، وقت قلیل ہے، اب ذرا میں اپنی سپیڈ زیادہ کروں گا اور آپ کی توجہ چاہوں گا۔ وقت کی مناسبت سے نماز فرض ہے، 20 دفعہ حکم آیا کہ نماز فرض ہے۔ اللہ جل مجدہ نے کہیں حکم دیا واسجد، نماز میں سجدہ ہے۔ کبھی اللہ نے حکم دیا ورکو، نماز میں رکوع ہے۔ کبھی فرمایا قیامن، قیام ہے، تسبیح ہے۔ نماز کا حکم دیا، کچھ اشارے بھی دیے۔ میں نے نماز اپنے گھر میں اپنی اماں جان اور دادی جان سے سیکھی، اپنے بابا جان سے سیکھی، اور پھر میں مسجد گیا، اپنے استاد ناظرے کے اور امام سے میں نے نماز کی درستگی کی۔ میں نماز پڑھنے لگا، مجھے بتایا گیا یہ نماز کا طریقہ ہے۔ کچھ عرصے بعد میں محلے سے باہر نکلا تو کسی مسجد پر میری نگاہ پڑی کہ میں جس طرح نماز پڑھتا ہوں وہ یہاں نہیں ہے، یہاں تو کوئی یہاں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہا ہے۔ میں حیران ہوا کہ نماز وہ ہے جو مجھے سکھائی ہے تو یہ کیا ہے؟ پھر میں اگلے محلے گیا تو مجھے وہ نمازی نظر آئے جنہوں نے ہاتھ ہی نہیں باندھے، ہاتھ کھول کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ عقل دنگ ہونے لگی کہ نماز اگر وہ ہے جو میں پڑھتا ہوں تو یہ کیا ہے؟ اور جب کسی سے سوال کیا تو سینے پہ باندھنے والے نے کہا نہ ناف پہ باندھنے والے تو ہیں گمراہ۔ ناف پہ باندھنے والوں سے پوچھا، انہوں نے کہا نہ یہ ہاتھ کھول کے پڑھنے والے تو ہوتے ہی کافر ہیں۔ گویا نماز کی اداؤں پر ایک دوسرے کو کافر و مشرک، نماز کی اداؤں کی وجہ سے مسجدیں جدا بنی ہوئی ہیں۔ آمین اونچی نیچی کہنے پر ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں۔ پانچا اونچا نیچا کرنے پر مسجدوں کے دروازے بند کیے جا رہے ہیں۔ امت مسلمہ اس تنگ نظری اور اس تفرقہ بازی کا شکار ہے۔ منہاج القرآن اس موقع پر اتحاد امت اور اختیارات مصطفیٰ کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ اور حیران تو میں اس دن ہوا کہ جب میں حج یا عمرے کے لیے گیا تو میں نے اپنے ساتھ دیکھا کہ میرے ساتھ تو ہاتھ کھول کے نماز پڑھنے والا کھڑا ہے، میرے محلے کی مسجد میں تو اسے آنے کی اجازت نہ تھی، اس کے ساتھ سینے پہ ہاتھ باندھ کے پڑھنے والا کھڑا ہے۔ حج اور عمرے کے ایک ہی صف میں مجھے ہر طرح کا نمازی نظر آیا۔ اگر ہم میں سے کوئی کافر ہے، مشرک ہے،
تو اللہ کے گھر میں داخل کیسے ہو گیا؟ عقل چکرانے لگی۔ یہی بات منہاج القرآن سمجھاتا ہے کہ ہاتھ کھول کے پڑھنے والے، ہاتھ ناف پہ باندھ کے پڑھنے والے، ہاتھ سینے پہ بند کے پڑھنے والے، تو حیران تو تب ہوگا جب ان ساروں کو تو جنت میں دیکھے گا۔ جنت صرف ایک طرح کے نمازی کے لیے نہیں ہے، بلکہ جتنے نماز کے طریقے سوسائٹی میں نظر آتے ہیں، وجہ جو ہاتھ ناف پہ باندھ کے پڑھ رہا ہے اس کے پاس بھی دلیل امام اعظم ابو حنیفہ کی ہے، جو ہاتھ کھول کے پڑھ رہا ہے اس کو بھی حضرت امام جعفر صادق کی سند حاصل ہے، جو ہاتھ رفع یدین کر رہا ہے کسی کے ساتھ امام شافعی کا ہاتھ ہے، کسی کے پاس امام احمد بن حنبل کا ساتھ ہے، کوئی بھی اپنی مرضی نہیں کرتا، وہ بتاتے ہیں کہ یہ سب ادائے مصطفیٰ ہے۔ اب سوال ہے اکڑے والوں، اس مثال پر غور کرو، 1000 مسئلے حل ہو جائیں گے۔ سوال یہ ہے کہ صدیاں 14 بیت گئی، قرآن میں کتنی سورتیں ہیں؟ بولیں جس کو پتا ہے تاکہ اوروں کو بھی پتا چل جائے، بولے۔ 114 سورتیں قرآن میں ہیں، اور قرآن میں نماز کا حکم بھی بہت زیادہ ہے۔ آج نمازوں پر اختلافات اور جھگڑے۔ میرا سوال یہ کہ اے میرے اللہ، اگر سوال اور خواہش کرنا تو ہر بندے کی اجازت ہے نا، اے اللہ 114 سورتوں کی بجائے 115 سورتیں ہوتی، اور 115ویں سورہ ہوتی ہی نماز والی سورہ، گائے والی سورہ ہے، چیونٹی والی ہے، بنی اسرائیل والی ہے، ایک نماز والی سورہ بھی ہوتی، اور اس کی کوئی 50-60 آیتیں ہوتی، اللہ اکبر سے لے کر السلام علیکم ورحمت اللہ تک ساری آیتیں ہوتی۔ کم از کم جھگڑے تو نہ ہوتے، مسجدوں تو جدا نہ بنتی، امت مصطفیٰ ایک نماز پہ تو متفق ہو جاتی۔ میرا رب وہ قادر ہے تو چاہتا صلاۃ پر سب سے بڑی سورہ بھیج دیتا، مگر نہ بھیجی۔ بھیج سکتا تھا مگر حکم دیا اقیم الصلاۃ، لوگوں تم پر نماز فرض ہے۔ اے اکنے والے کے غیور عوام، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر آپ سے زیادہ قرآن جانتے تھے، آپ سے زیادہ عربی پڑھنے والے تھے، انہوں نے یہ نہیں کہا قرآن کافی ہے۔ قرآن میں اقیم الصلاۃ کا حکم آیا، خود سے نماز کے بارے میں فتویٰ نہ دیا، دوڑتے ہوئے گئے یا رسول اللہ، رب نے نماز کا حکم تو دے دیا ہے، کیف نصلی، بخاری شریف کے الفاظ ہے، کیف نصلی، آقا نمازیں کیسے ادا کریں؟ آقا نے یہ نہیں فرمایا اپنی مرضی کرو، آیت آ گئی ہے تم جانو تمہارا اللہ جانے۔ آقا نے یہ نہیں فرمایا، یہ بھی نہیں فرمایا انتظار کرو آیتیں آنے تو دو، حکم آیا اقیم الصلاۃ، صحابہ نے فرمایا کیسے ادا کرے؟ آقا نے فرمایا صلو، پڑھو نا۔ آقا کیسے؟ کما رأیتمونی اصلی، مجھے تکتے رہو، جس کو جو نظر آئے وہ نماز پڑھنا شروع کر دے۔ گویا فیصلہ کر دیا، رب نے محبوب کی اداؤں کا نام نماز رکھ دیا ہے، گویا اعلان تھا نماز میری ہے، مرضی مصطفیٰ کی ہے، جیسے کہہ دیں گے وہی فرض ہو جائے گا، وہی نماز بن جائے گی۔ پھر صحابہ کو جو ادا نظر آئی، محبوب کی جو ادا نظر آئی، امام اعظم ابو حنیفہ کو ناف پہ ہاتھ باندھنے والی نظر آئی، اس نے کہا یہی ادا نماز ہے۔ کسی کو سینے والی حدیث نظر آئی، انہوں نے کہا یہی نماز ہے۔ کسی نے ہاتھ کھولنے کی ادا محبوب کی پڑھی، اس نے کہا یہی نماز ہے۔ کیا خوبصورت جواب ہے حضور شیخ الاسلام کا۔ حضور شیخ الاسلام 30 سال سے اتحاد امت کی بات کرتے ہیں۔ کسی نے پوچھا کہ آپ اتنے دنوں سے محنت کر رہے ہیں، کیا امت ایک نماز پہ اکٹھی نہیں ہو سکتی؟ وہ امت جو ایک نماز پہ اکٹھی نہیں ہو سکتی، باقی اس کا کیا اتحاد ہوگا؟ باقی تفرقے کیسے ختم ہوں گے؟ کیا امت ایک نماز پہ اکٹھی نہیں ہو سکتی؟ حضور شیخ الاسلام نے فرمایا کسی اور مفتی سے پوچھے گا تو جواب شاید کچھ اور ہوگا۔ حضور شیخ الاسلام کا جواب ہمیشہ قرآن پر مبنی ہوتا ہے، حدیث پر مبنی ہوتا ہے، حق پر مبنی ہوتا ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ سمجھ تھوڑی دیر سے آتی ہے، جس کو سمجھ نہ آئے وہ فتووں پہ شروع ہوتا ہے، مگر سال کے بعد اسے کہنا پڑتا ہے ہاں ڈاکٹر طاہر القادری ٹھیک کہتے تھے۔ حضور شیخ الاسلام نے فرمایا محنتیں ہوتی رہیں، تبلیغیں ہوتی رہیں، تحریکیں چلتی رہیں، مگر امت قیامت تک ایک نماز پر اکٹھی نہیں ہوگی۔ کا وجہ
کا وجوہات اور بہت ہیں، مگر دل یہ کہتا ہے کہ رب چاہتا یہ ہے کہ قیامت تک محبوب کی ہر ادا زندہ رہے۔ ایک مسجد میں اللہ محبوب کی ایک ادا دیکھتا ہے، دوسری مسجد میں رب محبوب کی دوسری ادا دیکھتا ہے۔ نماز ہے بھی اللہ کے لیے، سجدہ اللہ کے لیے، مگر اللہ ہر بندے میں محبوب کی ادا تک رہا ہے۔ اور یہ اختیارات مصطفیٰ ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز میں کتنے اختیارات استعمال فرمائے۔ دو روایتیں آپ کو دیکھ کر پھر آگے چلتے ہیں۔ آقا نے اختیارات کتنے استعمال فرمائے یہ دیکھئے، نمازیں تو 5 ہیں۔ نمازوں کی رکعتوں کا ذکر قرآن میں نہیں ملے گا کہ فجر 2 پڑھو، ظہر 4 پڑھو، ذکر نہیں ملے گا قرآن میں۔ نماز کا حکم ملے گا، رکعتوں کا نہیں ملے گا۔ اور رکعتوں کو جب عقل دیکھتی ہے تو کہتی ہے چلو رکعتیں تو فرض ہے، ترتیب تو ٹھیک ہونی چاہیے۔ فجر 2 ہے تو پھر ظہر 3 ہوتی، عصر 4 ہوتی، اس طرح ترتیب چلتی، کبھی 2 کبھی 4 کبھی 3 کا ترتیب ہوتی۔ پھر کیا مزہ کا اختیار مصطفیٰ کو دے دیا کہ پیارے تو 2 کہہ دے گا تو فجر فرض 2 ہو جائے گی، تو مغرب 3 کہہ دے گا تو مغرب 3 ہو جائے گی، جیسا تو چاہتا ہے رب کے ہاں وہی فرض کیا جاتا ہے۔ یہ تو رکعت ہیں۔ نمازیں کل کتنی ہیں؟ 5 ہیں۔ 5 نمازیں فرض ہیں۔ کوئی مجھ جیسا گناہگار ناشکرا شخص، کوئی بیمار، کوئی مسافر شخص، کوئی سست شخص ایک آدھ نماز چھوڑ دے کسی وجہ سے، بیماری، سفر یا سستی کی وجہ سے، اس کے لیے رستہ ہے کہ وہ قضا پڑھے۔ 5 پوری کرے گا وگرنہ قیامت کے دن حساب دے گا۔ مگر کوئی شخص کہے کہ میں 4 رکعتیں پڑھوں گا، 4 نمازیں پڑھوں گا، 5ویں نہیں پڑھوں گا، وہ ایک کے انکار کی وجہ سے سارے دین پہ عمل کرے، وہ مسلمان نہیں رہتا۔ 5 مانے گا۔ اور رکعتیں مغرب کی 3 ہے، کوئی حاجی بنے کہ میرے پاس ٹائم ہے میں آج 5 پڑھوں گا، کہا تیرا حج اور عبادت اپنی جگہ پہ، 3 ہے تو 3 ہی پڑھے گا، نہ 2 کر سکتا ہے نہ 4 کر سکتا ہے، چونکہ یہ حکم خدا بذریعے حکم مصطفیٰ ہے۔ نمازیں 5 ہیں۔ ابو داؤد میں روایت ہے کہ ایک شخص اسلام قبول کرنے لگا، اس کا بیٹا پہلے سے مسلمان تھا، وہ اسلام قبول کرنے لگا، آقا نے سارا اسلام اس کے سامنے رکھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام اس کے سامنے رکھا، اس نے سارا اسلام سنا، او کما قال، محبت کی زبان میں بتا رہا ہوں، سارا اسلام سنا۔ نمازوں کی جب بات سنی نے کہ ایک فجر کو، ایک ظہر، ایک مغرب اور ایک عشاء، نمازوں کی جب تعداد اور رکعات سنی تو او کما قال، ویسے عذرائے محبت، اس نے کہا یا رسول اللہ باقی ٹھیک ہے، نمازاں علی گالوں کی ہے، یہ فرض ہے پڑھنا پڑے گا۔ اس نے کہا یہ مشکل ہے، لے دے ہوئی ہوگی، آقا نے بھی فرمایا ہوگا گزارا کر، مسلمانوں کی پہچان ہے۔ آخر بات جہاں پہ طے ہوئی، حضور نے فرمایا اچھا 2 تو پڑھ لے گا، تو سنا دے ہوتے 2 پڑھ گے انسان، گویا 5 فرض ہیں۔ آقا نے فرمایا 2 پڑھے گا، کہ چلو 2 پڑھ لوں گا۔ حضور نے فرمایا 1 سورج نکلنے سے پہلے پڑھ لے فجر، اور 1 سورج غروب ہونے کے بعد پڑھ لے، 2 تو پڑھ لے گا، کہ جی 2 پڑھوں گا۔ وہ اٹھتا گیا۔ مزہ تو اس بات کا ہے کہ جو سال سے 5 پڑھ رہے ہیں ان میں سے کسی نے بھی اعتراض نہیں کیا، پرانے ہم رعایتیں نئے کو، کسی نے بھی نہیں کہا کہ ہم بڑے عرصے سے 5 پڑھ رہے ہیں ہماری 3 ہونی چاہیے، نئے کو 2 کی اجازت دی۔ کسی نے بھی نہیں کہا کہ ہم بھی آئندہ 2 پڑھیں گے، نہ، وہ سارے جانتے تھے نماز اللہ کی ہے، اختیار محبوب کا ہے، جس کو 2 کہہ دیں گے وہ 2 سے جنت میں جائے گا، جس کو 5 کہے اسے 5 پڑھنی پڑے گی۔ یہ نماز کی بات ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ مسواک کے بارے میں ایک حدیث لاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے لفظوں پر غور کریں۔ آقا نے فرمایا اگر مجھے خوف نہ ہوتا تمہاری تکلیف کا، تمہاری مشقت کا، آقا فرماتے ہیں مجھے تمہاری مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں محمد ہر نماز کے ساتھ، ہر وضو کے ساتھ مسواک فرض قرار دیتا۔
آقا آپ فرض قرار دیتے، امت کے تکلیف کو دیکھ کر فرض قرار نہ دیا، گویا آقا نے لفظوں سے بتایا کہ فرض کرنے کا اور رخصت دونوں کا اختیار رب نے مختار مصطفیٰ کو عطا فرما دیا۔ تم اپنے جیسے مجبور سمجھتے ہو، اور یہ اختیار تو اس وقت سامنے آیا جب ایک قبیلہ ثقیف اسلام قبول کرنے آیا، پورا قبیلہ اسلام قبول کرنے آیا۔ جیسے آج صبح آپ نے کسی کو ووٹ دینے ہو تو رات پورا قبیلہ بیٹھتا ہے، سیاڑوں سے مشورہ لیتے ہیں کہ کل ووٹ مانگنے آئے گا کیا دیں گے، تو وہ جو سیاڑے مشورہ دیتے ہیں 200 ووٹ ہے، نالی منگو، نالی کھمبا منگو جی، 200 ووٹ ایک نالی بنوا دیں۔ وہ جو اس کی منت کر رہے ہیں وہ خود 2 دن محنت کریں، نالی پر 200 ووٹ دے دیے، پورے گاؤں ایک کھمبے پر بک گئے، کھمبا دے دے ووٹ آپ کا، وہ چاہے شراب پی کے آیا ہے۔ مثال دی آپ کو، جیسے قبیلے کے لوگ کسی کام کے لیے صلاح مشورہ کرتے ہیں، پھر اس پر متفق ہو جاتے ہیں۔ پتہ ہے قبیلہ ثقیف نے اسلام قبول کیا تو ان میں کچھ سیانے تھے، انہوں نے کہا باقی اسلام تو قبول کر لو، لیکن پتہ ہو مسلمان پیسے لے لیتے ہیں، کماؤ خود زکوٰۃ کے نام پر لے لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ پیسے جیسے ہم نہیں دیں گے، کماؤ خود اور غریبوں کو دے دو، یہ کیا ہو گیا، ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ دوسرے نے کہا یہ تو پیسے ہیں، ان میں ایک جہاد ہے، بندہ سرے سے مر جاتا ہے، زکوٰۃ میں تو جان چلی جاتی ہے، چلو پیسے کا نقصان۔ پھر پوری قوم نے متفقہ فیصلہ کیا کہ باقی اسلام قبول کر لیں گے، کہیں گے یہ مرنے مرانے والی بات اور پیسے خرچ کرنے والی یہ نہیں مانیں گے۔ اتفاق ہو گیا، صبح آقا کی بارگاہ میں چلے گئے، حتیٰ کہ حضور نے فرمایا جس مومن کے دل میں جہاد کی محبت نہیں اس کا ایمان پورا نہیں ہے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق کا فتویٰ ہے کہ کسی کے ذمہ رسی کی ایک رسی بنتی ہے زکوٰۃ میں اور وہ نہیں دیتا، ابو بکر تلوار لے کے اس سے جہاد کرے گا۔ اتنے اہم رکن ہیں۔ وہ آئے، سارا اسلام سننے کے بعد کہا کہ جی ہمارا متفقہ فیصلہ ہے، نہ زکوٰۃ دیں گے نہ جہاد۔ حضور نے سمجھایا ہوگا مگر وہ ڈٹ گئے۔ مختار نبی، محبوب نبی، مالک نبی نے کہا اچھا زکوٰۃ اور جہاد کے علاوہ بیعت کرتے ہو، سارے اسلام پہ عمل کرو گے؟ انہوں نے کہا کرو گے۔ صحابہ کو سامنے بٹھا کے آقا نے فرمایا گواہ ہو جاؤ اس قبیلہ ثقیف کو مصطفیٰ جہاد اور زکوٰۃ کی رخصت عطا فرماتا ہے۔ کسی نے بھی نہیں کہا ہمیں رخصت نہیں، اس کو ہے، جانتے تھے شریعت کہتے اسی کو ہیں جو زبان مصطفیٰ سے ادا ہو جائے۔ حاضرین مکرم، حج آج میرے اور آپ کے دل کی طرف ہے، ہم جانا چاہتے ہیں، پیسے جمع کروا دیتے ہیں، پاسپورٹ جمع کروا دیتے ہیں، مگر حکومت نہیں بھیجتی، کا لاٹری میں نام نہیں آیا، قراندازی میں نام نہیں آیا۔ ہم اپنے دل کو تسلی دیتے ہیں کہ ابھی بلاوا نہیں آیا، وہ نہیں جاتے۔ سنیے، حج کا حکم آیا، اتم الحج کا حکم آیا، حج من استطاع الیہ سبیلا، حج کا حکم آیا۔ حج کا حکم آنے کی دیر تھی، حضور نے جب حج کا حکم سنایا، ایک صحابی سامنے آیا، یا رسول اللہ ہر سال حج فرض ہے؟ حضور چپ کر گئے، وہ دوسری طرف سے آ گیا، یا رسول اللہ حج ہر سال فرض ہے؟ تیسری طرف سے آ گیا، آقا خاموش رہے، مجلس ختم ہو گئی۔ حضور نے فرمایا وہ بندہ کہاں ہے جو حج کا سوال کر رہا تھا؟ وہ سامنے آیا، لفظ سنیے، میں بہت مجبور ہوں، وقت کی وجہ سے ابھی میری کئی باتیں اہم رہتی ہیں۔ آقا نے فرمایا وہ بندہ کدھر ہے؟ فرمایا یہ یا رسول اللہ کا تو حج کا کیا پوچھ رہا تھا؟ ہر سال حج فرض ہے؟ دوستو مکہ کے لوگ ہر سال حج کر سکتے ہیں، ہر سال حج فرض ہوتا تو مکہ مدینہ کے لوگ حج فرض کر سکتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا اگر میرے منہ سے اس وقت ہاں نکل جاتی تو قیامت تک ہر سال حج فرض ہو جاتا۔ آقا نے فرمایا میں چپ رہا، آؤ زندگی میں ایک بار حج کر لینا طاقت ہے، پھر جب بھی نیت کرو گے اللہ مقبول حج کا ثواب عطا فرما دے گا۔ میرے آقا جانتے تھے کہ مکہ والے تو ہر سال کر لیں گے، اکڑے والے لوگ پاسپورٹ ہاتھ میں لیے ہوں گے وہ ہر سال نہیں آ سکیں گے۔ کہ بس اب غمگین مت ہونا، نیت کرتے رہنا، موقع نہ بھی ملا رب تمہیں مقبول حج کا ثواب عطا فرما دے گا۔ حدیث مبارکہ میں آخری اور اس کے بعد تکوینی، بکری اپنی، مرغی اپنی، ایک دن حضور نے فرمایا نہیں کھا سکتی، اپنی بکری ہے، کہ اب ذبح کا حکم آ گیا ہے، بغیر ذبح کے گوشت نہیں کھا سکتے۔ بہت توجہ، بغیر ذبح کے گوشت نہیں کھا سکتے، نہ اونٹ کا، نہ گائے کا، نہ بکری کا۔
یا رسول اللہ پھر اللہ نے حکم دیا ذبح، یہ گردن ہے، یہ رگیں ہیں، یہ کلمات ہیں، ایسے ذبح کرو گے تو کھاؤ گے۔ آقا نے اونٹ کے ذبح کا طریقہ بتایا، گائے کے ذبح کا طریقہ بتایا، پرندوں کے ذبح کا طریقہ بتایا۔ بغیر ذبح کے گوشت نہیں کھا سکتے۔ ٹھیک ہے جی، عمل شروع ہو گیا۔ کچھ دنوں بعد توجہ مچھلی کی طرف گئی کہ چھری لے کے دریا میں اتریں گے، چونکہ مچھلی کو باہر نکالتے ہیں، وہ نکلتی ہی میتہ ہو جاتی ہے۔ قرآن میں حکم ہوا حرمت علیکم المیتہ، تم پر مردار حرام ہے۔ مردار اس کو کہتے ہیں جس کی روح خود نکل جائے، جس کی روح تمہاری چھری اور تکبیر سے نکلے وہ حلال، اور جس کی روح خود نکلے وہ حرام۔ یہ قرآن کا فیصلہ تھا۔ مچھلی کا جب ذکر آیا کہ مچھلی کو پانی میں ذبح کریں، باہر تو ذبح نہیں کر سکتے، چونکہ مچھلی کو پکڑ بھی لیا تو اس کی گردن اللہ نے نہیں بنائی، نہ گردن ہے نہ وہ رگیں ہیں جس سے جانور حلال ہوتا ہے۔ مچھلی کا کیا کرے؟ مطلب ہے کھانا ہی بند۔ آقا کی بارگاہ میں آئے کہ ذبح کے بغیر گوشت حرام۔ آقا مچھلی، اللہ نے ذبح شدہ گوشت حلال قرار دیا، تم مچھلی کا سوال لے کے آئے ہو۔ رب کا محبوب اعلان فرماتا ہے بغیر ذبح کے مچھلی کھا لیا کرنا، یہ اجازت مصطفیٰ کی ہے۔ آج بغیر ذبح کے جو ہم مچھلی کھاتے ہیں، حقیقت میں مختار مصطفیٰ کے اختیارات کا اعلان ہے۔ بس تیسرا، یہ تشریحی اور تشریحی، یہ دو میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ تیسرا بہت اہم ہے، بہت اہم ہے، وہ ہے تکوینی اختیارات۔ تکوینی اختیارات کیا ہے؟ اس کا تکوینی اختیارات کا مالک صرف اللہ ہے۔ اللہ جل مجدہ نے فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ کہا رب کی یہ شان ہے، تم چھوٹا سا مکان بناتے ہو، پہلے اینٹوں کی تلاش، سریے کی تلاش، سیمنٹ کی تلاش، پھر مستری کی تلاش، تب جا کے ایک دیوار بنتی ہے۔ مگر تمہارے رب کی شان ہے، وہ فرمائے کن، ہمالیہ بن جاتا ہے، کیٹو بن جاتا ہے، آسمان بن جاتے ہیں۔ کچھ بھی رب کے ہاں ناممکن نہیں ہے۔ وہ چاہے تو ایک شب میں کائنات بنا دے، وہ چاہے تو ایک لمحے میں ساری کائنات کو فان کر دے، مٹا دے۔ یہ شان تکوین میرے اللہ کی ہے، مگر میرے اللہ نے اپنے محبوب کو بھی کچھ اختیارات انداز یوں عطا فرمائے۔ یہ شان تکوینی کا فیض محمد مصطفیٰ کو عطا فرمایا۔ ایک مثال قرآن کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، آپ نے واقعہ بارہا سنا۔ نمرود نے آگ روشن کی اور ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا۔ آگ کے علاوہ روشن ہوا، ابراہیم علیہ السلام اندر گر گئے۔ بہت توجہ دوستو، رب نے نہ بادل کو حکم دیا بادل آگ کو بجھا دے، رب نے نہ ہوا کو حکم دیا پورب و پچھم چل اور ہوا کو اڑا کے لے دے، رب زمین کو حکم دیا خذھا، اے زمین اس آگ کو کھا۔ نہ زمین نے کھایا، نہ بادل برسا، نہ ہوائیں چلی۔ اللہ کا دوست ابراہیم علیہ السلام آگ میں گرا دیا گیا۔ اتنا بھانبڑ تھا کہ پرندہ نہیں گزر سکتا، ابراہیم علیہ السلام کو گرا دیا گیا۔ اللہ نے آگ نہ بجھوائی، نہ جبرائیل کو بھیجا کہ پر مار، رب نے اپنے شان کن فیکون استعمال فرمایا۔ فرمایا یا نارو کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اے آگ جلتی رہے، بجھنا نہیں ہے۔ رب بندوں کو خلیل کا مقام دکھانا چاہتا ہے۔ اے آگ جلتی رہے، میرے ابراہیم پر ٹھنڈی ٹھار ہو جا۔ اللہ ابراہیم کا لفظ نہ ہوتا نا تو آج شہری میں پراٹھے نہ پکتے، آج شہری تیار نہ ہوتی۔ پھر اللہ فرماتا ہے آگ ٹھنڈی ہو جا۔ چولہے بھی ٹھنڈے تھے اور دوزخ بھی ٹھنڈی تھی، مگر مالک نے فرمایا اللہ ابراہیم، میرے ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں پڑے رہے، اللہ نے فرمایا ٹھنڈی ہو جا۔ چہل قدمی کرتے ہوئے باہر نکل آئے، بال تک نہ جلا۔ یہ رب کی شان ہے جو قرآن میں ہے۔ محبوب کی شان دیکھ جس کو رب نے اختیارات عطا فرمائے۔ ابن عساکر راوی ہے کہ آقا
को इत्तिला मिली, या रसूल अल्लाह आपके गुलाम अम्मार को आग में डाल दिया गया है। मेरे आका के उंगली के इशारों से बादल आते और जाते हैं, हुजूर के इशारों से हवाएं चलती हैं। आका ने न बादल को कहा, न हवा को कहा, न जिब्राइल को कहा, न जिन्नात को कहा, खुद चल के गए, अम्मार के पास खड़े होके कहे या नारो, वो आयत थी, ये ज़बान मुस्तफा है। फरमाया या नारो कूनी बरदम व सलामन अला अम्मार, ए आग मेरे अम्मार पर उस तरह ठंडी हो जा कमा कुंते अला इब्राहिम, जैसे रब के हुक्म पर इब्राहिम पर ठंडी हो सकती। लफ्ज भी न बदले, लफ्ज भी वही कहे, इब्राहिम की जगह अम्मार कहा। लोगों को बताना मकसूद था, इख्तियारात रब ने दिए हैं, इस्तेमाल मुस्तफा फरमाता है। अब मैं बहुत मजबूर हूं, क्या छोड़ दूं और क्या बयान करूं। ये जो मेरे सामने नोट्स दलाइल पड़े हैं, जी चाहता है सब बयान कर दूं, मगर वक्त खत्म हुआ चाहता है। कसीर तादाद में माएं, बहनें, बेटियां तशरीफ फरमा है। हजरत जाबिर की बकरी का जिक्र तो आपने सुना है। हजरत जाबिर की एक बकरी थी, हुजूर के लिए ज़बह कर दी। ये रिवायत, ये मौजज़ा आपने सुना है। मैं इसके अंदर की बात बताता हूं। एक बकरी बेचारी पहले छुरी से ज़बह हुई, एक मौत, फिर टोके से टुकड़े टुकड़े हुई, दूसरी मौत, फिर हांडी में चढ़ा के उसे आग से गलाया गया, तीसरी मौत, फिर दांतों में चबा के मैदे में इसे हजम किया गया, 4 मौत। एक बकरी 4 मौतों के प्रोसेस से गुजरी, 4 दफा उसका वजूद मिटा, खत्म हुआ। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुजूर के सामने बकरी ज़बह की, खिलाई। गोश्त खाते वक्त हांडी से जब सालन डालने लगे, आका ने फरमाया सहाबा गोश्त खाना, हड्डी को कुछ मत कहना। पहले हड्डियां फेंका करते थे, आज आका ने फरमाया हड्डियां मेरे सामने रख। बड़ा आसान सा कायदा है। अल्लाह ने फरमाया अल्लाह के रास्ते में 1-2 अल्लाह 10 देगा, 1-2 अल्लाह 70 देगा, अल्लाह बगैर हिसाब के देगा। बताइए, एक बकरी अल्लाह के राह में ज़बह की थी, अल्लाह ने 10 देनी थी वादे के मुताबिक कि नहीं देनी थी? बोले ना। हाँ, मेरे आका दुआ फरमा लेते, मौला जाबिर को 10 बकरियां दे, 10,000 दे, सब मुमकिन था। मेरे आका फरमा सकते थे इससे बेहतर दे, वो दुआ होती। मगर आका ने शान महबूबी दिखाई, उन्हीं हड्डियों पर हाथ रखा का मौला तेरे महबूब के लिए जाबिर ने अपनी बकरी ज़बह की। तेरी महबूब की ख्वाहिश है कि यही बकरी जाबिर को लौटा दे। वो खाया हुआ गोश्त जुड़ने लगा, सहाबा के सामने गोश्त, हड्डियां जुड़ गई, गोश्त लौट आया, रूह पलट आई, चमड़ा चढ़ गया, बकरी जिंदा हो गई, कान हिलाते हुए दोबारा घर में चली गई थी। कहा ये शान महबूबी इख्तियारात हैं। आगे बढ़िए, क्या क्या शान आपके सामने रखूं। खजूर का तना रोता है, इमाम बुखारी बताते हैं। रोने की आवाज आई मजमे में, सहाबा ने सुना कि कोई बच्चा रो रहा है। गौर से देखा तो खजूर के तने से, तना तेरी क्या जरूरत, लकड़ियां नहीं रोती, तुझे कोई रुला रहा है। तुझे किसी ने आवाज दी कि पता चले इख्तियारात मुस्तफा क्या है। रब ने रोने की ताकत दी और लकड़ी रो पड़ी। आका ने सुना कि लकड़ी रो रही है, ए खजूर का दरख्त क्यों रोता है? हाय हाय हाय। फरमाया या रसूल अल्लाह, मुझे अपने आप से जुदा कर दिया। पहले टेक लगाते थे मेरे साथ, अब कुर्सी पर बैठ गए हैं। मैं खुश्क तना रोऊं ना तो क्या करूं? हुजूर ने फरमाया अच्छा रो मत, चाहे तो तुझे मदीने के बाग में लगा दूं, सब्ज कर दूं, कयामत तक लोग तुझे देखते रहें जैसे अब लोग हजरे अस्वद देखते हैं। अगर आका ने उस दरख्त को लगाया होता तो आज आप और मैं उस दरख्त को देखने की भी ज़ियारत नियत करते। और अगर चाहे तो तुझे जन्नत के बाग में लगा दूं। इससे बड़ी भी कोई सआदत कि दुनिया की लकड़ी तो जल जाती है, मगर आका ने उस लकड़ी को कहा तुझे जन्नत में बाग में लगा दूं। खजूर का तना जान गया कि जो ये इख्तियार रखता है कि यहां से बैठे जन्नत में लगा दे, वो और इख्तियार भी रखता है। आका ने 2 ऑप्शन दिए। खजूर के तने ने कहा न मदीने का बाग चाहिए न जन्नत का बाग चाहिए, करम फरमाना है तो इतना कीजिए, मुझे कदमों में दफन कर दीजिए। आका जहां मिंबर पर बैठते थे वहां आज भी खजूर का तना दफन है। ये इख्तियारात मुस्तफा हैं। अगली जो 2 रिवायतें बयान कर रहा हूं, ये मेरा पैगाम भी है।
اور یہ آج کی تقریر کا محصل ہے. یہ اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے قرآن اور حدیث کے سامنے آپ کے رکھے. قاضی عیاض رحمت اللہ علیہ شفا شریف میں روایت نقل کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرد کو دعوت دی اسلام کی کہ آپ اسلام قبول کریں. اس نے بیوی سے مشورہ کیا، اللہ یہ دکھ کسی ماں باپ کو نہ دکھائے کہ کھلتا ہوا پھول اس کی جھولی میں مر جائے، فوت ہو جائے. یہ درد وہی ماں جانتی ہے جس سے دودھ پیتا بچہ رخصت ہو گیا، فوت ہو گیا. یہ درد وہی باپ جانتا ہے جس کا بڑھاپے کا واحد سہارا بچپن میں فوت ہو گیا. ان کی بیٹی فوت تھی اور عرصے سے قبر میں دفن تھی. ماں باپ بوڑھے. فرمائے یا رسول اللہ آپ کی ساری باتیں مانیں گے، ہماری ایک بیٹی تھی فوت ہو چکی تھی. کچھ وہ بدبخت ہیں جو بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، ایک وہ ہے جو بیٹی مانگ رہا ہے، یا رسول اللہ ہماری بیٹی تھی وہ لوٹا دیں تو ہم اسلام قبول کر لیں گے. آقا نے موت کا فلسفہ سمجھایا کہ قیامت کے دن زندہ ہوں گے، پہلے بات چھوڑو، مگر وہ ڈٹے رہے. آخر حضور کے دروازے سے خالی واپس جاتے تو دنیا کہتی در مصطفیٰ سے سوالی خالی لوٹ گیا تھا. آقا نے فرمایا بتاؤ کہاں دفن کیا تھا؟ قبر پر لے گئے، بچی کا نام سنا، بچی کا نام میرے آقا نے پکارا ہے فلاں بچی اٹھ. اتنا کہنا تھا قبر پھٹی اور قبر کے اندر سے بچی زندہ ہوئی اور بچی نے کہا لبیک یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، حکم کیا ہے؟ روایت سے آگے پہلے یہ سن لے کہ قبر سے اٹھنے والی بچی بتا رہی ہے ایسے اکڑنے والی کے لوگوں، زمین پر حکومت مصطفیٰ کی صرف نہیں ہے، زمین کے نیچے بھی حکومت مصطفیٰ کی ہے. بچی نے کہا یا رسول اللہ کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا بیٹا تیری ماں باپ چاہتے ہیں کہ تو لوٹا اور ان کے ساتھ رہ، تب وہ اسلام قبول کریں گے. یا رسول اللہ وہ مسلمان ہوں یا نہ ہوں ان کی مرضی، میری اماں کو بتا دے میں اس رب کے پاس ہوں جو میری ماں سے 70 گنا زیادہ مجھ سے محبت کرتی ہے. آقا نے فرمایا جاؤ پھر لیٹ جاؤ. یہ اختیارات مصطفیٰ ہے. اگلی بات دل تھام کے سنیے، بہت توجہ، پوری خطاب سے بڑھ کر. حضرت دہیہ کلبی اتنے خوبصورت شخص تھے کہ جبرائیل علیہ السلام بھی کبھی بشر بن کے آتے تو حضرت دہیہ کلبی کی صورت میں آتے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن گلی سے گزرے تو حضرت دہیہ کلبی گزرے. اتنا خوبصورت شخص دیکھ کے حضور نے پوچھا کون ہے؟ دہیہ ہے، فلاں قبیلے کا سردار ہے. آقا آئے، رات کو جب حضور تہجد پڑھنے لگے تو فرمایا مولا اتنا خوبصورت شخص بنایا ہے کیا دوزخ میں گرے گا؟ مولا حسن دیا ہے، جوانی دی ہے تو ایمان بھی عطا فرما دے. رات کو میرے آقا نے دعا فرمائی، صبح سورج نکلا، حضرت دہیہ کلبی در مصطفیٰ پہ حاضر ہو گیا. کہ زندگی سے تنگ آ چکا ہوں، اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں مگر نہیں کر سکتا. حضور نے فرمایا کیوں؟ کہا میرے اتنے گناہ ہیں کہ محمد آپ کا رب مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا. حضور نے فرمایا تیرے کیا گناہ ہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ قبیلے کا سردار ہوں، میرے کہنے پر کئی لوگوں نے اپنی بیٹیاں زندہ دفن کی ہیں، کئی بیٹیوں کو میں نے زندہ دفن کروایا ہے کیونکہ اصول تھا بیٹیوں کو زندہ بوجھ سمجھا جاتا ہے. کئی بیٹیوں کو میں نے زندہ دفن کروایا ہے غریبوں لوگوں سے. میں حاکم تھا، میں اپنے قبیلے کا سردار تھا، کئی بیٹیوں کو میں نے قتل کیا، زندہ دفن کیا. اللہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا. سنیے مختار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جملہ. آپ نے فرمایا تو اسلام قبول کر، میں مصطفیٰ تیرے سارے گناہوں کی معافی کا اعلان کرتا ہوں. تو کلمہ پڑھ، سچے دل سے مسلمان ہو، میں محمد اعلان کرتا ہوں تیرے سارے گناہ معاف. پچھلے وہ یہ سن کے رونے لگا، آنکھیں اس کی سرخ و لال ہو گئی ہوگی. فرمایا یا رسول اللہ سارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں مگر میرا ایک گناہ کبھی بھی معاف نہیں ہوگا. اور ہچکی باندھ کے رونے لگا. آقا نے فرمایا وہ کیسا گناہ ہے جو کبھی معاف نہیں ہوگا؟ فرمایا آقا وہ نہیں معاف ہو سکتا، مجھے اب کلمے پڑھوا لیں، میرے لیے دعا کر لیں، وہ گناہ معاف نہیں ہوگا. حضور نے فرمایا کیا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ سفر پہ جانے لگا،
تو مجھے میری بیوی نے بتایا میں حاملہ ہوں. میں خوش ہوا. میں نے بیوی کو کہا میں جا رہا ہوں, لمبا سفر ہے, بیٹی پیدا ہو تو سانس مت لینے دینا, زندہ دفن کر دینا, اور بیٹا پیدا ہو تو پالنا, میں آ کے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کروں گا. یا رسول اللہ, میں چلا گیا. سالوں کے بعد میں واپس پلٹا تو گھر میں نے خوبصورت بچہ دیکھا, کپڑے مردوں کے پہنے ہوئے, مگر وہ قریب آیا تو میں پہچان گیا یہ بچی ہے, یہ لڑکا نہیں. میں نے بیگم سے پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا تیری بیٹی ہے. فرمایا یا رسول اللہ, وہ اتنی خوبصورت تھی, اتنی خوبصورت تھی, جی چاہا سینے سے لگا لوں اور اپنی بیٹی کو چوموں, مگر مجھے غصہ آ گیا. کہ تجھے کہا نہیں تھا کہ بیٹی پیدا ہو تو زندہ دفن کر لینا؟ ماں تھی, رو پڑی. کہا میں ماں تھی, میں ایسا نہیں کر سکتی. ہاں, دنیا سے چھپا کے رکھا ہے, کبھی گھر سے نکلنے نہیں دیا, ہمیشہ مردوں کے کپڑے پہنائے ہیں. بیٹا مشہور ہے یہ محلے میں, لوگ نہیں جانتے کہ یہ بیٹی ہے. فرمایا یا رسول اللہ, خون میرے آنکھوں میں اتر آیا, ظلم مجھ پہ حاوی ہو گیا. میں نے سامان رکھا, میں نے کدال, بیلچا, کھئی وغیرہ لی, بیٹی کو کاندھے پہ بٹھایا, گھر سے نکلا. یا رسول اللہ, جب میں گھر سے نکلا میری بیٹی مجھے چومنے لگی. ابا آپ کتنے اچھے ہیں, ماں تو مجھے باہر بھی نہیں چھوڑتی تھی, ماں نے کبھی مجھے باہر کھیلنے نہیں دیا. ابا آج آپ, بابا آج آپ آئے ہیں اور آج ہی مجھے باہر لے جا رہے. مجھے چومنے لگی, پھر کہتی ہے بابا مجھے کھلونے بھی لے دیجئے. مجھے اماں نے کبھی کپڑے بھی نہیں لے دیے, یہ رنگین کپڑے میں نے کبھی نہیں پہنے. آج تو میرا بابا مجھے کپڑے لے کے دے گا, مجھے کھلونے لے کے دے گا. فرمایا رسول اللہ, سارے رستے بچی بابا بابا کرتی رہی, مجھے چومتی رہی, مجھ سے کھلونے مانگتی رہی, مجھ سے لباس مانگتی رہی. یا رسول اللہ, وادی سے باہر گیا, دھوپ چڑھائی تھی, عرب کی سخت زمین تھی, میں زمین کھودتا, پسینہ آنے لگا, گرد میرے چہرے پہ. کہا بیٹی تھی نا؟ کہا بابا پہلے دن آئے, پہلے دن مزدوری کرتے ہیں, آج تو ریسٹ کر لیتے. اور ننھی بیٹی آگے بڑھی اور اپنے کپڑوں کے پلو سے میرا گرد چہرے سے صاف کیا. بابا آپ کے چہرے اور داڑھی پر مٹی ہے. میں گڑا کھودتا رہا, وہ پوچھتی رہی کہ گڑا کیوں کھودا ہے. جب پورا ہو گیا میں نے کہا تجھے دفن کروں گا. یا رسول اللہ, میں ظالم نے دونوں ہاتھ سے معصوم بچی کو گڑے میں دھکا دے دیا, مٹی ریت ڈالنے لگا, اور جب بچی سمجھ گئی مجھے دفن کرنے لگا ہے. یا رسول اللہ, رو کے چلا کے کہتی بابا میں کھلونے نہیں مانگتی, مجھے دفن نہ کرو, میں کبھی کپڑے نہیں مانگوں گی, مجھے دفن نہ کرو, میں کبھی گھر سے نہیں نکلوں گی, مجھے دفن نہ کر دو. آقا میں بہرا ہو گیا, وادی میں بیٹی کی چیخیں سنائی دیتی رہی, بابا نہ دفن کرو. مگر یا رسول اللہ, میں نے دفن کر دیا. مٹی جب اس کی ٹھوڑی تک آئی تو وہ مجھے پکارنے, پہلے مجھے پکارتی رہی, بابا نہ دفن کرو, نہ دفن کرو. مٹی جب ٹھوڑی تک آئی, اس نے کہا اے اللہ, آج بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جا رہا ہے, مولا وہ تیرا محبوب نبی کب آئے گا جو بیٹیوں کی حفاظت فرمائے گا. یا رسول اللہ, میں حیران ہوا کہ میری چھوٹی سی بچی اللہ کو بھی جانتی ہے اور اللہ کے آنے والے رسول کو بھی جانتی ہے. مولا کب تیرا نبی آئے گا کہ ظلم ختم ہوگا, عورتوں کے ساتھ زیادتی ختم ہوگی, زندہ درگور ہونا ختم ہوگا. فرمایا یا رسول اللہ, پھر اس نے آپ کو پکارا, یا رسول اللہ میرا باپ مجھے دفن کر رہا ہے. وہ کہتی رہی اور میں نے دفن کر دیا, مٹی برابر کر کے آ گیا. فرمایا اس کے بعد کبھی سکھ کی نیند نہیں سویا, ہر رات مجھے وہ چیخیں سنائی دیتی ہیں, وہ اللہ اور آپ کو پکار رہی تھی. جب آقا نے یہ سنا, حضور زارو قطار اتنا روئے, اتنا روئے, کہتے ہیں یا تجھے ذرا بھی رحم نہ آیا. وہ اللہ کو پکارتی رہی, وہ مجھے پکارتی رہی, تجھے ذرا بھی رحم نہ آیا. حضرت دہیا کل بھی روتے روتے غش میں, آقا اتنے روئے, اتنے روئے. کہتے ہیں ذرا پھر بتاؤ بچی کیسے مجھے اور اللہ کو پکارتی تھی. حضرت دہیا پھر لفظ بتاتے, حضور پھر روتے, رونے کی حد ہو گئی. صحابہ حضرت دہیا قلبی کے ہاتھ جوڑنے لگے, کہ خدا را بس کرو, تو نے ہمارے آقا کو رلا دیا ہے. اتنے تو آقا کبھی نہیں روئے, حضور کی داڑھی تر ہو گئی.
کہ بچی کیا کہتی تھی کہ یا رسول اللہ مجھے سنبھالیے؟ بچی کیا کہتی تھی کہ مولا تیرا محبوب کب آئے گا؟ میں آ گیا، مگر وہ بچی زندہ دفن ہے۔ اتنا روئے کہ جبرائیل علیہ السلام آ گئے، یا رسول اللہ خود بھی چپ ہو جائیے، دہیہ کو بھی چپ کرائیے۔ رب فرماتا ہے کہ آپ کے صدقے اللہ نے دہیہ کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیے۔ دوستو، تحریک منہاج القرآن اس موقع پہ آج دعوت دیتا ہے۔ ایک وقت وہ تھا جب بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، آج بھی معاشرے میں ظلم ہو رہا ہے، آج کی باجی تنزیلہ کو بھی منہ میں گولی ماری جاتی ہے، آج بھی طلاق کی بھینٹ اور تیزاب میں جلایا جا رہا ہے، آج بھی بیٹیوں کی نسبت بیٹوں کی نسبت بیٹیوں کے حق کھائے جا رہے ہیں، بیٹیوں کو غیرت کے نام پہ قتل کیا جا رہا ہے۔ آؤ ڈرو اس رب سے جس نے عورت کو مرد کے برابر حقوق عطا فرمائے۔ میرے آقا نے اسی موقع پہ عطا فرمایا، میرے آقا نے فرمایا جو بیٹی کا حق ادا کرے گا جنت میں اس کو ساتھ یوں رکھوں گا جیسے اللہ نے 2 انگلیاں رکھی ہیں۔ آج دل خوش ہوا اکنے والا کے مردوں پر جو اپنے ساتھ اپنے ماؤں بہنوں بیٹیوں کو لائے ہیں۔ خواتین کی اس قدر کثیر تعداد سے میدان کربلا کا منظر یاد آ گیا کہ آج بھی زینب موجود ہے جو حسین کے ساتھ چل سکتی ہے، آج بھی فاطمہ و سکینہ ہے جو علی اکبر اور علی اصغر کے ساتھ دین حق کے راستے پر نکلتی ہے۔ اٹھئے، دین مطالبہ کرتا ہے کہ جتنا دین کا حق تمہارا ہے اتنا ہی تمہاری ماں بہن بیٹی کا ہے۔ تیری سختی اور غیرت کی وجہ سے اگر وہ دین سے محروم رہی، مدرسے سے محروم رہی، علم سے محروم رہی، جلسے سے محروم رہی، اس سے اللہ پوچھے نہ پوچھے تجھ سے اللہ پوچھے گا کہ تجھے اللہ نے اختیار دیا تھا۔ بے اختیار سے اللہ نہیں پوچھتا۔ جو مخلوق بے اختیار ہے اسے دوزخ میں نہیں ڈالا جائے گا۔ گائے جتنے لوگوں کو سینگ مار دے، سانپ جتنے لوگوں کو ڈسے، اسے دوزخ میں نہیں گرایا جائے گا چونکہ اس کے پاس اختیار نہیں ہے۔ اے بندے خدا، وہ جو اختیار بندگی کے تجھے رب نے دیے اس وجہ سے تیری جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہوگا۔ روز حشر اگر اللہ نے پوچھا کیا عورت کا حق ادا کیا تھا، کیا غریب کا حق ادا کیا تھا؟ منہاج القرآن اس حقوق کی بات کرتا ہے، اس اختیارات کی بات کرتا ہے۔ وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اختیارات کا ایک باب رہ گیا اور وہ باب ہے روز حشر کہ حکومت صرف یہاں نہیں ہے، میدان حشر میں اللہ فیصلہ فرما دے گا یہ دوست کی ہیں، یہ جنتی ہیں۔ بعد فیصلے کے رب مصطفیٰ کو اختیار فرمائے گا۔ یہ میرا فیصلہ تھا کہ یہ دوست کی ہے، پیارے اب آپ کیا کہتے ہیں؟ اس کو شفاعت کہتے ہیں، اس کو مقام محمود کہتے ہیں۔ وہ باب رہ گیا، زندگی رہی تو پھر کسی موقع پر اختیارات مصطفیٰ کا وہ باب اسی جگہ سے شروع کریں گے۔ آج کے اس جہاں میں اقرار کر رہا ہوں کہ مجھ جیسا طالب علم اتنے بڑے موضوع کا حق ادا نہیں کر سکتا، مگر یہ نہ سمجھے کہ روزانہ مجھ جیسے کمزور سا طالب علم آئے گا۔ کل انشاءاللہ تعالی حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العالی کے لائق ترین شاگردوں میں، سینئر شاگردوں میں حضرت علامہ رانا محمد ادریس قادری صاحب وہ تشریف لائیں گے۔ آپ نے دین متین کی تبلیغ کے لیے دنیا کا سفر کیا ہے، آج وہ آپ کے پاس کل صبح آئیں گے اور ان کا موضوع وقت کی بڑی ضرورت ہے، جنات، جادو اور نظر کی حقیقت۔ آج معاشرہ جنات اور جادو کی وجہ سے اتنا وہم کا شکار ہے کہ رات کو اگر بلی برتن گرا دے تو صبح پورے محلے میں کہتے ہیں رات ہمارے گھر میں جن آئے تھے۔ ذرا سا سر درد ہو تو پڑوسن کے خلاف شروع کس نے مجھ پہ تعویذ کیے ہیں، جادو کیا ہے۔ گھروں میں اس توہمات کی وجہ سے لڑائی ہیں، رشتے ختم ہو رہے ہیں۔ جادو اور نظر بد کے کمزور عقائد کی وجہ سے عاملوں کی دکانیں کھلی ہوئی ہیں اور عامل لوٹ رہے ہیں آپ کے مال کو بھی، عزت کو بھی۔ نظر کی حقیقت کیا ہے، جادو کتنا ہے اور کتنا اس کا اثر ہے، جنات کیا ہیں اور کیا کر سکتے ہیں، ان ساری باتوں کی تفصیل، اور صرف تفصیل نہیں، حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے اذن خاص سے حضرت علامہ رانا محمد ادریس صاحب جادو، نظر بد اور جنات کا حل بھی بتائیں گے۔ کل خود بھی تشریف لائیں۔ دوست احباب کو آپ کی ذوق اور محبت کے آخری لمحے تک اتنے بیٹھنے پر میں داد دیتا ہوں، بتائیے کل بھی تشریف لائیں گے؟